السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت تیزی سے وائرل ہوا جس میں مشہور عالم مفتی سلمان اصغری صاحب نے علماء دیوبند پر ایک سنگین الزام لگایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دیوبند کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ۔ انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ یہ عقیدہ صحابہ یا سلف سے ثابت کر کے دکھاؤ۔ یہ بات سن کر کسی بھی عام مسلمان کا دل دکھے گا اور غصہ آئے گا، لیکن کیا واقعی علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے، یا بات کچھ اور ہے اور اسے پیش کسی اور طرح سے کیا جا رہا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم جذبات سے نہیں بلکہ ثبوت، کتاب اور عقل سے بات کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ یہ جملہ کس کتاب میں ہے، کس نے لکھا، کیوں لکھا اور اس کا اصلی مطلب کیا ہے۔ بہت ساری باتیں اچھی تھی، لیکن بیچ میں چل کر کچھ عبارتیں ایسی کہ لڑکھڑا گئی، اور وہ اتنی لڑکھڑا گئی کہ عام مسلمان بھی اسے بولنا پسند نہیں کرے گا۔ براہین قاطعہ کتاب کا نام بول رہا ہوں، تقویۃ الایمان کتاب کا نام ہے۔ انہی کتابوں کی عبارات کی وجہ سے ہی تو یہ تنازع پھیلا پورے امت میں، اختلافات۔ اہل سنت و جماعت متحدہ متفقہ ایک ہی جماعت تھی بر صغیر میں۔ ان کتابوں کے آنے کے بعد ہوا کیا؟ ایک کتاب میں لکھا گیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نئی بات تھی۔ اس بات پر آج تک امت نے کبھی کسی بھی شیخ، کسی بھی بزرگ سلف صالحین سے مجھے عبارت لا کر کے دکھاؤ، اس سے پہلے کوئی بات ہوئی تھی؟ آپ نے ویڈیو دیکھی، اب ذرا ٹھنڈے دماغ سے اس مسئلے کی حقیقت سمجھیں۔ سب سے پہلے میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات واضح کر دوں کہ دارالعلوم دیوبند اور ان کے تمام اکابرین کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی جھوٹ سے پاک ہے اور اللہ کا جھوٹ بولنا امپاسبل ہے۔ کوئی بھی دیوبندی عالم یہ نہیں مانتا کہ اللہ نے جھوٹ بولا ہے یا بولے گا۔ تو پھر یہ بات کہ بول سکتا ہے، یہ شور کیوں؟ اصل مسئلہ امکان اور وقوع کا ہے۔ وقوع، کیا اللہ جھوٹ بولے گا؟ جواب ہرگز نہیں، یہ امپاسبل ہے۔ امکان یعنی قدرت، کیا اللہ کے پاس اس چیز کی طاقت یعنی پاور ہے؟ اسے ایک آسان مثال سے سمجھیے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ فرعون کو جنت میں ڈال دے؟ سوچئے، اگر آپ کہیں گے نہیں، اللہ کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، تو آپ نے اللہ کو عاجز مان لیا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن کیا اللہ فرعون کو جنت میں ڈالے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے اور اللہ اپنی بات کے خلاف نہیں کرتا۔ تو پتہ چلا اللہ کر سکتا ہے، یہ قدرت، یہ طاقت ہے، لیکن کرے گا نہیں۔ حکمت اور وعدہ۔ اب آتے ہیں مفتی سلمان صاحب کے سوال پر، یہ کس نے لکھا اور کس کتاب میں ہے؟ یہ ڈیبیٹ اصل میں مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا خلیل احمد امبیتوی کی تحریروں کے حوالے سے اٹھایا جاتا ہے، خاص طور پر کتاب براہین قاطعہ اور فتاوی رشیدیہ۔ لیکن انہوں نے یہ کیوں لکھا؟ کانٹیکسٹ کیا تھا؟ اس وقت کے کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنا ذاتی طور پر ناممکن ہے، یعنی اللہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتا، وہ معاذ اللہ مجبور ہے سچ بولنے پر۔ اس پر علماء دیوبند نے جواب دیا کہ اللہ مجبور نہیں ہے، اللہ کی صفت کلام اور صفت قدرت کامل ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے پاس خلاف واقعہ یعنی ریالٹی کے اپوزٹ بات پیدا کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو ہم نے اللہ کی قدرت کو لیمیٹڈ کر دیا۔ علماء دیوبند نے کہا اللہ اس بات پر قادر ہے، یعنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ جھوٹ بول سکے، لیکن وہ اپنے ارادے اور حکمت سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اسی کو علمی اصطلاح میں امکان کذب کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے قدرت کذب، یعنی جھوٹ پر قدرت ہونا، نہ کہ جھوٹ کا بولنا۔ مفتی سلمان صاحب نے کہا کہ یہ نئی بات ہے اور کسی سلف نے نہیں کہی، یہ دعویٰ بھی درست نہیں۔ علم کلام کی بڑی کتابوں میں یہ بحث صدیوں سے موجود ہے۔ مشہور محدث اور فقیہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح فقہ اکبر میں لکھتے ہیں، انہوں نے واضح کیا ہے کہ اگر اللہ کے لیے کسی چیز کی قدرت نہ مانی جائے تو وہ عجز یعنی کمزوری ہوگی۔ اللہ برائی پر قادر ہے لیکن وہ برائی کرتا نہیں ہے۔ خود بریلوی مکتبہ فکر کے مانے ہوئے بزرگ
علامہ شریف جرجانی شرح مواقف میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبیح یعنی برے کاموں پر قادر ہے، لیکن وہ ان کو انجام نہیں دیتا۔ اگر آپ کہیں کہ انسان جھوٹ بول سکتا ہے لیکن اللہ جھوٹ بولنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو معاذ اللہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ انسان کی قدرت اللہ سے زیادہ ہو گئی۔ استغفر اللہ۔ اس لیے علماء دیوبند نے صرف اللہ کی مطلق قدرت کو ثابت کرنے کے لیے یہ کہا کہ امکان ہے، طاقت اللہ کے پاس ہے، لیکن وہ کبھی کرے گا نہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ خلاصہ یہ ہے علماء دیوبند کا عقیدہ، اللہ جھوٹ سے پاک ہے، جو اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے وہ کافر ہے۔ عبارت کا مطلب اللہ سچ بولنے پر مجبور نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی مرضی اور قدرت سے سچ بولتا ہے، اس کے پاس ہر چیز کی قدرت ہے۔ یہ نئی بات نہیں، بلکہ قدرت الہی کو ثابت کرنے کے لیے پرانے علماء کی بحث ہے۔ میری مفتی سلمان اظہری صاحب سے اور تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ کسی ایک جملے کو سیاق و سباق سے کاٹ کر کفر کے فتوے لگانے سے امت میں انتشار پھیلتا ہے۔ علماء دیوبند وہی صحابہ اور سلف کا راستہ اپناتے ہیں جو قرآن و سنت کا راستہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علمی باتوں کو علم کی حد تک رکھیں اور عوام کو الجھانے کے بجائے آپس میں محبت اور اتحاد پیدا کریں۔ اللہ ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق دے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ غلط فہمی دور ہو سکے۔